مزید ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ دوسرا بہن نے فرمایا کہ لوح محفوظ کیا ہے؟ دیکھیں، لوح کہتے ہیں تختی کو، اور جس چیز کو تبدیلی سے، اور اس کو چونکہ تبدیلی سے محفوظ کر دیا گیا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ اب اس میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی تقدیریں، یعنی جو ازلی فیصلے تھے اللہ تعالیٰ کے سب کے لیے فیصلے فرمائے تھے، ان کو ایک باقاعدہ تختی پر نقل کرنے کا ارادہ فرمایا تو قلم پیدا کیا، پھر ایک تختی پیدا فرمائی، قلم سے فرمایا لکھ۔ اس نے عرض کی یا رب کریم کیا لکھوں؟ فرمایا جو ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا سب لکھ دے۔ تو اس قلم نے اس تختی کے اوپر سب کچھ لکھ دیا۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں وہ تختی کتنی بڑی ہوگی کہ ہر شخص جو زندگی میں کرے گا، جتنے سانس لے گا، جتنی نظریں اٹھائے گا، جتنے خیالات دل میں آئیں گے، جو کھائے گا، جو پیے گا، جو حرکتیں کرے گا، وہ سب کی سب لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی سب اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ دی ہیں۔ اب جنات کو دیکھ لیں، فرشتوں کو دیکھ لیں، چرندے پرندے درندے، بیکٹیریاز، ایک ایک چیز، حتیٰ کہ ایک پتا بھی اگر گرے گا کسی وقت میں تو وہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس وقت میں گرے گا۔ اب جدید ایجادات نے ان چیزوں کو سمجھنا بڑا آسان کر دیا ہے۔ پہلے تو یہ عقل میں آتی نہیں تھی۔ اب ہارڈ ڈسک، جب سے یہ کمپیوٹر ایجاد ہوا اس میں ہارڈ ڈسک ہے، اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز ہیں جن کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے، اتنی ساری معلومات اتنی سی جگہ پر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں یا جمع کر لی جاتی ہیں۔ تو اب یہ سمجھنا اس کو کوئی مشکل نہیں رہا۔ اب یہ چونکہ اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، جو اللہ نے لکھ دیا سو لکھ دیا، اور بعض کہتے ہیں بعض آیات کی روشنی میں کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ دو مختلف اس میں نظریات ہیں اور سب نے دلیلیں قرآن اور حدیث سے ہی لی ہیں، تو لہٰذا بہرحال یہ ایک تختی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے تمام احوال درج فرما دی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کچھ لوح محفوظ پہ لکھا ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبارکہ کا ایک مختصر سا حصہ ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے کس قدر علوم سے نوازا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، تو کیا جو خطبے سے پہلے تقریر ہوتی ہے اس کا سننا بھی واجب ہے؟ دیکھیں، پہلے اچھی طریقے سے باتوں کو سمجھا کریں۔ سطحی طور پر سن کر اگر آپ ایک دفعہ ہی سن کے سمجھیں گے کہ ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس میں پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ حالانکہ جب میں سمجھاتا ہوں، یہ درس بخاری کے اندر میں نے بیان کیا تھا، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں 2 دفعہ 3 دفعہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ عوام کس طریقے سے پروگرام کو سنتی ہے۔ میں نے یہ عرض نہیں کیا کہ خطبے کا سننا واجب ہے، بلکہ یہ عرض کیا تھا کہ جو لوگ وہاں پر حاضر ہو گئے ان کے لیے خاموشی سے خطبہ سننا واجب ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ خطبہ سننا واجب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دیر سے مسجد میں آیا اور جماعت کھڑی ہو گئی، جمعے کی جماعت کھڑی ہو گئی، خطبہ نہیں سن سکا، تو اس کا مطلب ہے وہ گناہگار ہوگا۔ حالانکہ وہ گناہگار نہیں ہے، اس کے لیے افضل اور اولیٰ تھا کہ وہ پہلے آتا، لیکن اگر نہیں آیا تو گناہگار نہیں ہوگا، اور اس کا جمعہ صحیح ہے، وہ جماعت اس کو مل گئی تو اس کا جمعہ ادا ہوگا۔ یہ عرض یہ کیا تھا کہ جب امام صاحب خطبہ دیں، جو لوگ وہاں موجود ہیں ان پر واجب ہے کہ بالکل خاموشی سے خطبہ سنیں، اگر نہیں سنیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اب یہ جو خطبے کے بارے میں حکم ہے، یہ صرف عربک جو دونوں خطبے ہیں ان کے بارے میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کریمہ، جو سنت متوارثہ ادا کی جاتی ہے، وہ 2 عربک خطبوں سے کی جاتی ہے۔ باقی جو تقریر ہے یہ ہم لوگ کی اپنی ایجاد ہے، اور یہ خطبے میں اصطلاحی طور پہ یا شرعی طور پہ شمار نہیں کی جاتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو بیان سننے کے لیے آ گیا اسے بھی چاہیے کہ بالکل مجلس علم جو ہے اس کے آداب میں سے ہے کہ جب کوئی عالم دین بیان کر رہے ہوں تو خاموشی سے اس کو سنا جائے، توجہ سے سنا جائے۔ اس جہت سے تو اس کے لیے کہا جائے گا وہ خاموشی سے اور توجہ سے سنیں، لیکن جو خطبے کے احکام ہیں وہ اردو کی تقریر پر لاگو نہیں ہوں گے۔ ایک کالر مزید ہمارے